بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور دعا مانگنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کا تقاضا ہے کہ رب کائنات کے سامنے عز و انکساری کے ساتھ حقیر اور مسکین بن کر قوی امید اور مکمل توکل کے ساتھ مانگی جائے۔ دعا مکمل مانگی جائے اور پھر اطمینان قلب کے ساتھ پرسکون ہو جائے کہ اب ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ چکا ہے اور اللہ سے اچھے ہی کی امید رکھی جائے۔ دعا کو ہمیشہ درود پاک کی ریپنگ میں پیش کرنے سے اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے مالک دو جہاں، اے ذوالجلال والاکرام، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، آج تیرے در پر ہم بھکاری بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت دل چاہتا ہے کہ کعبہ سامنے ہو، ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، عرفات کا میدان ہو، خدا کا جلال رحمتوں بخششوں کے ساتھ قریب سے دیکھیں، مسجد خضرا کو اور روضہ رسول کے سامنے تیرے نبی آخر زمان کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہے ہوں، مگر اس وقت حالات تو بہتر جانتا ہے، ہم پھر بھی تیری رحمتوں سے مایوس نہیں ہیں۔ ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا اور کعبہ کے سامنے ہم ہوں گے، مگر اس وقت بھی اے اللہ تیرا لطف و کرم، تیری عنایتیں اب بھی ہمارے پاس ہیں، اب بھی وقت ہے، آخری سانس تک وقت ہے ہمارے پاس، ہم تجھے پکار سکتے ہیں، تجھ سے باتیں کر سکتے ہیں، تو جواب بھی دیتا ہے، تو دعا بھی سنتا ہے، معافی بھی دیتا ہے، بخشتا بھی ہے۔ نہ وقت کی قید ہے، نہ حالت کی، نہ جگہ کی پابندی ہے، تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شکر ہے میرے مالک، تیرا شکر ہے، مگر ہم بڑے ناشکرے ہیں، اتنا قریب رہنے والے اللہ کو نہیں پہچانتے اور غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو ہی ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا، اور اے اللہ تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر، توکل کی دولت عطا فرما، ہم پر قرآن پاک کی برکت کے سبب سے رحم فرما۔ تو نے قرآن عظیم کو ہمارے لیے نور و ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، ہمیں اس کی تلاوت نصیب فرما، جو بھول گئے ہیں وہ تو یاد دلا، اور جو نہیں جانتے وہ تو ہمیں سکھا دے۔ اے اللہ تو نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے، ہمیں ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا علم عطا فرما جس سے ہمیں تیری معرفت نصیب ہو۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو نے تو ہمیں اپنی کتاب دے دی، راستہ دکھا دیا، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے رب، تیرا شکر ہے۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو ہم کہاں سے راہ پاتے، ہیلے بہانے کرتے کہ ہمیں کیا پتا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو جانتا ہے انسان بڑا بہانہ باز ہے، ہمیں بتا دیا تو نے کہ اس کتاب میں ہر مشکل کا حل موجود ہے، مگر یہ ہم ہی ہیں جو شکر نہیں کرتے اور اس رسی کو مضبوط نہیں تھامتے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں۔ اللہ اس سچویشن میں بھی تیری ہی مدد کی ضرورت ہے، تو ہمیں لوٹا دے تیرے دین کی طرف، تیری کتاب کی طرف، روزانہ اس کو کھولنے والا بنا دے، اس سے مستفید ہونے والا بنا دے۔ تجھے تیرے اس کلام پاک کا واسطہ ہمیں اس کا عادی بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا۔ تو ہی ہے جو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو، تمام امت محمدی کو، دنیا عالم کو تیرے دین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ہمیں عابدوں، زاہدوں اور نیکوں میں سے بنا۔ اے اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما اور ایمان کی موت دے۔ مرتے وقت کلمہ شہادت ہماری زبان پہ ہو اور دل میں عقیدہ شہادت پکا ہو۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہر مسلمان کو حج کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ بڑے ارمان ہے، بہت دل چاہتا ہے تیرے در کی مہمانی کا۔ اے اللہ تو بلا لے، اپنے در پہ مہمان بنا لے۔ اے اللہ جن کو نہیں بلایا ان کو بھی بلا لے۔ اے اللہ تو نے ہمیں کئی بار بلایا ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، مگر ہمارا دل بھی اب بھی چاہتا ہے، بار بار تیرے در پہ آنے کو دل چاہتا ہے۔ ہمیں بھی ہر سال بلا، بار بار بلا۔ اے رب العزت ہماری آبرو کی حفاظت فرما۔ بہت نازک دور آ گیا ہے، کسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے مگر جسے تو چاہے۔ خوبصورت اور محفوظ ترین اسلامی نظام سے آزادی کے نعرے لگا کر خود کو وحشیوں اور درندوں کے بیچ میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کہنے والوں، یہ جسم آپ کو رب العزت نے صرف دنیا میں قیام تک ہی آپ کو امانت کے طور پہ دیا ہوا ہے۔ اس کے ایک ایک عضو کی اور ایک ایک عضو کی حرکت کا جواب دینا ہوگا۔ جب تک روح ہے آپ کے پاس یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ چاہے تو یہ امانت واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی امانت میں خیانت سے بچا لے، ہمارا محافظ بن جا۔ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیرے جلال کا واسطہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس بے راہ روی سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ اے میرے مالک تو ہی ہم سب کا رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ تو ہمیں حلال اور کشادہ روزی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے دسترخوانوں کو وسیع کر دے، ہمارے کاروبار میں وسعت عطا کر اور سود اور ذخیرہ اندوزی اور حرام کمائی سے ہمیں بچا لے، کیونکہ یہ تیرے غضب کا باعث بنتے ہیں۔ اے اللہ تیرے بندے چاہے کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہوں، مشرک و کافر ہی کیوں نہ ہوں، تیری رحمت سے ان کے لیے بھی دو دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، ایک رزق کا دروازہ اور دوسرا توبہ کا در، ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے یہ تیرا، تیرا شکر ہے مالک، تیرا شکر ہے، مگر ہم بڑے ناشکرے ہیں۔ تو مشرکوں اور کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، ہم تو پھر تیرے دین کے ماننے والے ہیں۔ یہاں بھی تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا، ورنہ ہم تو اتنی بھی ہمت نہیں رکھتے کہ ہم دین کو تلاش ہی کر پاتے۔ شکر ہے میرے مالک، تیرا شکر ہے، مگر ہم بڑے ناشکرے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت، دین اسلام کی نعمت جو ماں کی گود سے ملی ہوئی ہے، پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اے مالک دو جہاں، اے رحمت و بخشش والے رحمان و رحیم، ہم پر تیری بے شمار نعمتیں ہیں، ہم تو تیری کسی ایک نعمت پر بھی تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو رحم فرما، کرم فرما، ہمیں فکر و تنگ دستی سے ذلیل مت کرنا، قرض کی بدنامی سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے واپس مت لینا، صحت و تندرستی کی نعمت ہم سے نہ چھیننا، ہر قسم کی بیماری کو ہم سے دور رکھنا۔ فقط تیری ذات ہے جو ہمیں مہلک بیماریوں سے بچا سکتی ہے، تیرے سوا ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اے اللہ سنتوں کو بھلا بیٹھے ہیں، مغرب کی رنگینیوں میں رنگ چکے ہیں، اپنا انجام بھلا بیٹھے ہیں، مگر یہ تو ہمارا معاملہ ہے، تیرا معاملہ تو سب سے نرالا ہے۔ تیری رحمت کا کوئی شمار نہیں، تیری بخشش کی کوئی لمٹ نہیں، تو نکتہ نواز ہے۔ ہمارے گناہ جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں،
آسمان کو چھو لینے والے کیوں نہ ہو، مگر تیری رحمت جتنے نہیں ہو سکتے، تیری رحمت ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے درگزر فرما۔ اگر تو ایسا نہ کرے تو ہم ہی خسارے میں ہوں گے۔ تو رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، رحمان و رحیم ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں تیری تمام نعمتوں پر تجھے یاد کرنے والا بنا، تیرا شکر گزار بنا، اور عبادت کا پورا حق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ ہر قسم کے شر و فساد اور زمانے کے ہر فتنے سے ہماری تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، تاکہ ہم گمراہیوں سے دور رہیں، اور شیطان کے شر سے بچنے میں ہماری مدد فرما، اور اپنے نیک اور مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما جو سچے دل سے ایمان لائے۔ تیری ذات پاک ہے، تو بے عیب ہے، ہر مانگنے والے کو سب کچھ دینے والا فقط تو ہی ہے۔ اے رب کریم، ہمیں بھی عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا۔ اے عزت و بزرگی والے، اے قدرت و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوں کی پناہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد ہونا یا میرے رزق کی تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ، اپنے فضل سے میری بدبختی اور میری محرومی اور میری نامرادی اور میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونے، کشادہ رزق پانے اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ، تجھ سے اس تجلی کے واسطے سے سوال کرتے ہیں جو شعبان کی 15ویں رات میں، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، نازل ہوتی ہے، کہ تو ہم سے ہر مصیبت ٹال دے جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے۔ بے شک تو ہی عزت و بزرگی والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور اصحاب پر۔ تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے، مگر تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم تجھ سے دین و دنیا میں خیر کے طلبگار ہیں، اور ہر آفت سے سلامتی اور ہر مصیبت سے عافیت کے امیدوار ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور تیرے غضب اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہر وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیا، جو انجانے میں ہو گیا، جو چھپا کر کیا گیا، جو دکھا کے کیا گیا، ہر گناہ سے معافی دینے والا فقط تو ہی ہے۔ تو ہمیں معاف کر دے۔ اس وقت بہت سے لوگ یہ دعا سن رہے ہوں گے، کوئی تنہائی میں سن رہا ہوگا تو کوئی محفل میں، اور ہو سکتا ہے کوئی بستر مرگ پہ ہو تو کوئی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو۔ یقیناً دل سے آمین بھی کہی جا رہی ہوگی۔ اے کائنات کے رب، تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، تجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ ان سننے والوں میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کی کوئی ادا، جس کا کوئی عمل تجھے پسند آ گیا ہو، جس کی آمین نے تیرے عرش کو ہلا دیا ہو، تیری رحمت جوش میں آ گئی ہو۔ اس کے صدقے میں ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول کر لے۔ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، آخری دم تک عقیدہ شہادت پر پکا رکھ، اور مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رب العزت یہ دعا سب سننے والوں کے حق میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔